ہمارا خیال تھا کہ آج کے روز سپریم کورٹ کی طرف سے کل جو 6 جج صاحبان نے دھماکہ خیز خط لکھا اس کے اوپر کوئی رد عمل سامنے آئے گا۔ اب ہم جب پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ایئر ہونے سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے تک اس وقت تک وہ اعلامیہ نہیں آیا، لیکن خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جج صاحبان نے اس بڑے معاملے کے تمام پہلوؤں کو اس کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر کوئی رائے بھی یقیناً بنا لی ہوگی۔ تو اگر دوران پروگرام ریکارڈنگ وہ اعلامیہ آیا تو ہم اس کے اوپر بحث کریں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب رائے بن چکی ہے۔ اب خط کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بارز نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے اور رد عمل بالکل پریڈکٹیبل ہے، جس کے اندر تقریباً تمام بارز نے بشمول سپریم کورٹ بار نے یہ کہا جی کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، عدلیہ کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک ہمیں آواز سنائی دی، تگڑی آواز، پنجاب بار ایسوسیشن پہ پریس ریلیز دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تختہ مشق بنانا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اب ان معاملات کو طے کرنا ہے سپریم کورٹ نے، اور جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہو جاتا جوڈیشری کے اوپر ایک ڈسٹرسٹ کا اور پبلک سسپیشن کا بادل چھایا رہے گا۔ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ کیسے کام کریں گے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دباؤ کے اندر کام نہیں کر سکتے، ہم آئین سے جو حلف اٹھایا ہوا اس کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ ان تمام معاملات کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے پاس حسن ایوب صاحب موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار ایئر وائی کی طرف سے، ریاست علی آزاد صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ان دونوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ثاقب بشیر صحافی 92 نیوز، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور حسن رضا پاشا صاحب ماہر قانون، سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل۔ حسن صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سب کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا مینڈیٹ کیا ہے۔ ہم جیسے جو طفل مکتب ہیں، جو آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں اور آپ سب سے سیکھتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا کیا ہے۔ اتنے پڑھے لکھے جج صاحبان جو ہیں، جونیئر ترین بھی ہیں، سینئر ترین بھی ہیں، ان کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ کس کو ڈائریکٹ کرنا ہے؟ گڈ کوسچن۔ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی رستہ ہی مانگا ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہائی کورٹ کے ججز کو اگر درپیش ہو کہ جس میں ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہو، انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بھی بتایا ہو، اور ایک دن کی بات نہیں، ایک سال کی بات ہے، ایک سال میں 2-3 لیٹرز لکھے گئے ہیں، 20 میٹنگز ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں جو ان معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو جب ایسی سچویشن اگر بن جائے تو جو سٹنگ جج ہے وہ کیا کریں؟ انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن سپریم جوڈیشل کونسل، جس کو اومٹ کر کے وہ یہ مدعا اٹھا سکتے تھے جو آپ اٹھا رہے ہیں۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کیوں؟ میری سوئی اسی کے اوپر پھنسی ہوئی ہے، میں ذرا اس کے اوپر حسن سے ہی بات کروں۔ واٹ ڈو یو تھنک، وائی ناٹ؟ کیوں انہوں نے مینشن کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی چاہ رہے تھے، کوئی رستہ ہی چاہ رہے تھے کہ کوئی مجھے موقع دیجیے گا اس پہ رستہ نکلے۔ اب آگے جو ہے میرے خیال کے مطابق انہوں نے چارج شیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک شکایت درج کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف۔ دس از دا پوائنٹ، ٹھیک ہے، پرپز یہ ہے، یہ میرے خیال سے اتنا سمپل نہیں ہے معاملہ۔ یہ دیکھیں جوڈیشل پولیٹکس جو ہے نا، اٹس فل سوئنگ، تو یہ بیسیکلی جو ججز کی سیاست چل رہی ہے، اور بات اتنی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جو ہائی کورٹ کی سیاست ہے یہ کلبڈ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، تو سپریم کورٹ سے شاید کچھ کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ یہ کریں، مطلب بیسیکلی گائیڈ لائن دی گئی ہے، ایگزیکیوشن انہوں نے کر دی ہے۔ یہ معاملات آج کے تو نہیں ہے، 1 سال پرانے ہیں نا، اس طرح بتا رہے ہیں۔ تو کیا وہ پرانے چیف جسٹس کو اس سے ملاقات نہیں کی تھی انہوں نے؟ تو کیا ان کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی؟ سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے؟ سر باتیں یہ ہوتی ہیں، اور وہی پرانے معاملے کو دوبارہ نیا کر کے اس وقت پر کیوں دیا انہوں نے؟ اور پبلک کر دیا۔ پبلک کرنا تو پھر ان کے خلاف چارج شیٹ ہے نا۔ بالکل صحیح ہے، ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، یہ تو انٹرنل ان کی کمیونیکیشن ہے۔ ایک سیکنڈ میں ان کو ریپلائی، اس حساب سے چارج نہیں ان کے علم میں تھا، اور یہ 10 مئی 2023 کا آپ لیٹر دیکھیں تو اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جسٹس ارباب محمد طاہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ تینوں واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو بتایا گیا، سینئر پیونی جج چیف جسٹس قاضی فائز سے تھے، ان کو بتایا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا کمپریہنسو لیٹر ہے، اور اس لیٹر میں انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ کر سکتے تھے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری اوپینین ہے کہ یہ شروع کی جائیں، کیونکہ اتنے بڑے واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ نہیں، یہ خود کرنی چاہیے جو واقعات ہیں اس لیول پہ ہو رہے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ججز کی جانب سے کوئی، میرا خیال میں کوئی خوشی سے بھی کوئی نہیں کرتا کہ ہم جو ہے وہ اب ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیں کہ انہوں نے کوئی ایسی میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے پتہ نہ ہونا، جہاں پہ میری معلومات کمزور ہوں،
یا میرا فیل نہ ہو تو میں اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں, پھر میں پڑھتا رہتا ہوں اس امید پر مجھے کوئی سمجھ آ جائے گی. یہ جو آپ نے ذکر فرمایا نا کہ جیسے طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کیا ہوا اور کیانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, پروگرام کا فورم نہیں ہے, بٹ اف یو ور ٹو ریڈ دا ٹیکسٹ فرینکلی میں بھی ان سے پوچھوں گا تو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہوا کیا جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں, اس کے شواہد کہاں پر ہیں, وہ کون سے لوگ تھے, ان کے ٹیلی فون نمبر کیا تھے, وہ واقعات کیا تھے. تو یہ اگر آپ نے انکوائری کروانی ہے نا تو پھر انکوائری تو ڈیٹرمن کرے گی ٹریل آف ایویڈنس. تو ٹریل آف ایویڈنس ہوگا تو پھر کیا یہ جج صاحبان جو ہیں وہ پھر وٹنسز کے طور پر کھڑے ہوں گے, ایویڈنس تو پیش کرنی پڑے گی. مثلا انہوں نے بتایا جی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو واز اپروچ ڈائریکٹلی ایز ویل ایز تھرو ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس. Who relatives and friends? He was requested for a meeting by Sector Commander Islamabad and a relative requested for a meeting and that's a crime. What is the evidence? اچھا ریکویسٹ کرنا بھی بری بات ہے, نہیں کرنا چاہیے جج کو اپروچ. کرائم ہے بھی ہو سکتا ہے نا, ہاں جی پاسبلٹیز تو I do not know. پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا یہ بھی سنیں ذرا, پھر آپ نہیں ملے. سیکٹر کمانڈر جو ہیں کوئٹہ کے, انہوں نے پریشرائز کیا کہ جی آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملیں اور ایک پینڈنگ کیس ہے اس کی پروسیڈنگز, کیا آپ نے میٹنگ کی, کیا آپ نے انکار کر دیا, آپ کے پاس واٹس ایپ کے ذریعے آئے, براہ راست آئے. اب یہ ساری چیزیں ہیں نا تو اس میں تو ہم پھنس جائیں گے. تو یہ انکوائری پھر کون کرے گا, سو موٹو کے ذریعے ہوگی پھر کہ نہیں ہوگی. سر بات یہ ہے کہ ججز کا کام لیٹر لکھنا تھا ہی نہیں, جب کسی نے اپروچ کیا تھا نوٹس جاری کر دیتے. آپ کا کام نوٹس جاری کرنا ہے, آپ کو آئین نے قانون نے اختیار دیا ہوا ہے. آپ ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے, آپ پری اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے, اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ جج کی کرسی پر بیٹھیں. اگر آپ کے پاس اس بات کا, آپ کو آئین کے مطابق اپنے اختیارات کا نہیں پتا, آپ اپنے آپ کو سیف گارڈ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے, تو میں بینگ اے سٹیزن میں اپنے آپ کو کس طرح جو ہے سیف گارڈ کا نام لے رہے ہیں. 5.5 سال کیس ان کا چلا نا, ابھی فیصلہ آیا نا, کوئی مہینہ پہلے بھی نہیں ہوا, ابھی مہینہ نہیں ہوا. اس سے پہلے ان بٹوین ان ججز نے, معزز ججز نے کچھ ذکر کیا ان کا کہ ان کے ساتھ زیادتی, کبھی ان کے لیے ان کے الفاظ اٹھائے, کبھی کوئی خط لکھا, کوئی بات کی, ان کے حوالے سے پن ڈراپ سائلنس تھا. ایک چیز. اب دوسری چیز کہ چلو 3 ججز کا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جن کا ریلیونٹ کوئی ایشو ہے, جن کا باقی ان کا کیا ہے, ان کا کیا تعلق ہے. یہ بیسیکلی جوڈیشل پالیٹکس چل رہی ہے, یہاں پر گروپنگ ہے, یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جو ایویڈنس شواہد پیش کیے گئے دیکھ رہے ہیں 3 ججز کا, چلو مان لیجیے ان کی بات میں نے 100% مان لیجیے وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, تو باقی 3 کا کیا ہے, شہیدوں نام لکھوا رہے ہیں. 10 خاصا گھر تو گیا ہی نہیں. اور چیف جسٹس صاحب نے وزٹ کیا. دیکھیں اتنے سینسٹیو ہیں ہمارے ججز, اور ہمارے بڑے ججز نے بڑے سینسٹیوٹی کے معیار سیٹ کیے ہوئے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ کے اندر سے کیمرہ بھی نکلا ہے, لائٹ کے اندر سے سم بھی نکلا, اور اس لائٹ کے اندر یو ایس بی بھی دھسی ہوئی ہے, اور وہ براڈ کاسٹ کدھر ہو رہی ہے, دیکھ انون جگہوں پہ وہ براڈ کاسٹ کدھر کر رہا ہے, جو اس کے ویجولز بن رہے ہیں, جو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک اور چیز میں بات کروں کہ اس طرح کا ایک کیمرہ جو ہے نا, ایک چھوٹا سا کیمرہ جو مائکرو کیمراز ہوتے ہیں, یہ لطیف کھوسا صاحب کی اسسٹنٹ ہیں, انہوں نے ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک پراپرٹی لی. اس پراپرٹی میں جب وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی کئی, آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر, تو وہ کیمرہ نکل آیا. تو وہ کیمرہ جب نکلا تو انہوں نے بڑا اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو شور وغیرہ کیا, تو بعد میں یعنی وہ پتہ لگا جناب کہ اس کیمرے کے بیچ میں صرف وہ کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ کہیں کچھ نہیں جا رہا تھا اس کا. اچھا بقول جو پولیس کا آئی تھا اس کے مطابق میں نے اپنی جگہ سے پوچھا, لیکن وہ بڑی سینسٹیو ہوگی. تو وہ اتنی سینسٹیو ہوئی کہ انہوں نے ہر جگہ خط لکھے, انہوں نے ہر جگہ اپلیکیشنز دی, کچھ کیا. تو جناب یہ محترم ججز تھے, جناب طارق جہانگیری صاحب خود فوجداری کے بڑے زبردست وکیل ہیں, ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا کہ آپ کس فورم پر لے کے جا سکتے ہیں. آپ آئی جی کو طلب کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ آئی بی کے سربراہ کو طلب کر سکتے ہیں. آپ یہ آئی بی تو روز طلب ہو رہے ہیں نا ججز وغیرہ, اور یہاں پر پرائم منسٹر کو طلب کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے جب وہ ایک ججمنٹ دی تو ان کو ایک بڑا نقطہ, اگر ججمنٹ ادروائز آتی تو ممکن نہ ہوتا. نہیں پھر ممکن نہ ہوتا. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مناسب وقت کا انتظار. ہاں یہ میں کہہ رہے ہیں, لیکن مناسب وقت یہ تھا کہ سپریم کورٹ والا کیس ٹیک اپ ہو گیا ہے, ایک جماعت کو ریسکیو کرنا ہے. اس کو کرنے کے لیے اب ظاہری بات ہے مقدمات اتنے سنگین ہیں, الزامات آلریڈی کنوکشن ہو چکی ہے, ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے ہی وہ باہر نکل سکتے ہیں. اب نکالا جا سکتا نہیں ہے, اپنی فرسٹریشن اور کسی طریقے سے ریسکیو کرنا ہے. تو وہ جناب معاملہ اچھا, وہ میاں داؤد صاحب جنہوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کیا, انہوں نے اپنی پٹیشن کے اندر نقطہ اٹھایا, میرا اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے لیکن میں ویسے مینشن کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب بھی ملک ریاض کے اوپر دباؤ آتا ہے نا تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے. جی پھر سارے لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن انہوں نے پٹیشن میں ڈالا ہے. لیکن اس کے اوپر اگر ہم واپس آ جائیں مناسب وقت کے اوپر, اور آپ نے نقطہ اٹھایا بڑا زبردست نقطہ ہے کہ اگر
یہ کیس نہ اس طرح ہوتا، وہ کہتے ہیں جی کہ صدیقی صاحب جو ہے حقیقت میں اس طرح صحیح طریقے سے فارغ ہوئے تو یہ 6 جج فارغ نہ ہو جاتے؟ نہیں، فارغ ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ اس بنیاد پر فارغ ہو جاتے ہیں جس بنیاد پر صدیقی صاحب فارغ ہوئے تھے. وداؤٹ انکوائری کون کرتا؟ ویسے ثاقب جو معیار ان جج صاحبان نے سیٹ کیا ہے نا سپریم کورٹ کے لیے وہ عظیم معیار ہے. اگر جن میں سے بہت سارے صدیقی صاحب کے ڈپارچر کے اس کے بینیفیشری بھی ہیں، اور جس جج صاحب کی اتنی تعریف کر رہے ہیں بار بار اپنے لیکچر کے اندر، اطہر ملا صاحب کورٹ ایسے چلایا کرتے تھے، اطہر ملا صاحب کے دور میں ایسے ہوا، وہ سب سے بڑے بینیفیشری تھے صدیقی صاحب کے ڈپارچر کے. لیکن اس کے اندر جو نقطہ اٹھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب معیار آپ سیٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی کو بھی آپ نے پورا انصاف نہیں دیا. انہوں نے سپریم کورٹ کو یہی کہا نا جی بالکل کہ آپ نے پورا انصاف نہیں دیا کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو سزا یا ان کے احتساب کا ذکر نہیں کیا. تو دوبارہ سے سوال میں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا، تو کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل دوبارہ سے صدیقی صاحب کے کیس کو دیکھے کہ انہوں نے پورا انصاف نہیں ملا؟ 6 جج صاحبان نے لکھ دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انکوائری کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے. یہ فریش انکوائری کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صدیقی صاحب کے لیے انکوائری کرنی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کیا کرنی ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. تو شوڈ دا ججز ڈو اٹ اینڈ ہاؤ شوڈ دا ججز ڈو اٹ؟ کس طرح کریں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک خط کے طور پر ہی اب جو کیونکہ فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک خط کے طور پر ہی لے گی. کیا کرنا چاہیے؟ ہدایت دینا، ہم روزانہ کورٹ کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی ہدایت دینا، کورٹ کیا کرے؟ نہیں، کورٹ کو اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے. کیسے؟ یہ بالکل اس پہ یا تو سپریم کورٹ اگر جوڈیشل کمیشن بناتی ہے سپریم کورٹ کے 3 سٹنگ ججز کا، جس طرح یہ پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اگر 184(3) میں جاتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ لاجیکل اینڈ تک جانا چاہیے. حسن ایوب صاحب نے یہ بات کی، اس سے میں ایگری نہیں کرتا کیونکہ یہ پولیٹیکل گین کے لیے یا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ چیزیں بہت پرانی چلتی آ رہی ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹرز آئے ہیں، 2 لیٹرز آئے ہیں، یہاں وہاں پہ کئی BCO میٹنگز ہوتی رہی ہیں انسائیڈ، جس میں کسی نہ کسی طرح ان معاملات کو سیٹل کرنے کی بھی کوشش اس طرح کی گئی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے اور کولیکٹیو کوئی ایکشن ہو، کوئی جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوں. ابھی لاسٹ 2-2.5 ہفتے پہلے بھی اس قسم کی کوشش جاری رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ باہر نہ کریں. مطلب کیونکہ ایک اور جو چیز ہے نا، ایک تاثر گیا ہے نا کہ ایک آئینی عدالت میں بیٹھا ہوا جج جس کے پاس ایک عام شہری نے، میں نے یا کسی اور نے جانا ہے کہ آپ میری پروٹیکشن کریں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پر تو یہ تھا نا سرنڈر ہے، یہ تو بنیادی طور پر بے بسی ہے کہ جو ججز نے 7 سال سے جو جوڈیشری کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور وہ پہلے ظاہر نہیں ہوئی. اگر مجھے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی ہے جب سے جوڈیشری کی، جو مزار علی اکبر نقوی صاحب کو کرپشن کے اوپر نکالا گیا ہے، وہ ایک ویک اپ کال تھی بہت سے لوگوں کے لیے. اس کے بعد پینک ہوا اور دیکھا کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی شوئنگ نو مرسی. وہ دیکھ رہے ہیں جو بندہ بھی irregularity کے اندر آ رہا ہے، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق اس کو وے آؤٹ دکھا رہے ہیں. ایون کہ وہ ریزائن کیا، ریزگنیشن کے بعد بھی انہوں نے میٹر کو چھوڑا نہیں کہ کرپشن کی ہے تو اب بھگتو. اب بات یہ ہے کہ ان کو ایک فیئر ہوا، انہوں نے کہا جی کہ اب ہم کریں کیا. کرپشن کے دیکھیں نا ایک ریفرنس تو پہلے کہا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے مطلب کنڈیم کروں گا جو انفارمیشن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ان کا تعلق نہیں تھا. یہ معاملہ جوڈیشری کا اندر کا انٹرنل میٹر ہے، اس میں حکومت کو آنے کی، بات کرنے کی، بیچ میں ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، جو خبر آئی ہے کل پرائم منسٹر مل رہے ہیں جو چیف جسٹس سے، کل 2 بجے ملاقات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر ملیں گے. ملاقات کر سکتے ہیں، وہ ملاقات کچھ چیزیں جو ہے وہ لیول پہ دینا. دیکھیں دلچسپ بات بتاؤں، وہ دوبارہ ٹیکسٹ پڑھنے کی بات ہے. وہ براہ راست انٹیلیجنس ایجنسیز پہ الزام نہیں لگا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو کی پالیسی ہے. جی، یہ ایگزیکٹو کی پالیسی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے کام کروایا جائے. جون صاحب یہ متعلقہ ہے، مرکز میں آ جائیں سر، مشرق مغرب چھوڑ کے نا. آپ نے فرمایا جی کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ گائیڈنس فراہم نہیں کرتا. میں اس کا آخری کلوز پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری سمجھ سے بالا ہو. اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ نو جج آف دا سپیریئر جوڈیشری شیل رینڈر سپورٹ ان اینی مینر whatsoever, including taking or administering oath in violation of the oath of office prescribed in the 3rd schedule to the Constitution, to any authority that requires power otherwise than through the modes envisaged by the Constitution of Pakistan. Fundamentally clear ہے کہ آئین آپ کو اور کوڈ آف کنڈکٹ بار کر رہا ہے کہ اس قسم کا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو کہیں کہ چلتا ہو، نہیں تو نوٹس کرو. اور اس کے بعد جو گائیڈنگ پرنسپلز ہے اس کے اندر واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے آئین کی پاسداری کرنی ہے
اور اپنا کام بلا خوف و خطر کرنا ہے سر اس تو علاوہ تو میرا والدین بھی اس سے زیادہ گائیڈنس نہیں. طلعت بھائی بڑی آئیڈیل سچویشن کی یہ گفتگو نہیں یہ جو ہے نا کوڈ آف کنڈکٹ وہ فرما رہے ہیں کہ کنڈکٹ افتخار محمد چوہدری صاحب کی بحالی کے بعد نیا بنا ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں وہ ڈالی گئی ہیں جو پہلے نہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب اس قسم کا ابہام نہ ہو تو ابہام کے نام کے اوپر جب آپ دوبارہ سے گائیڈنس سیکھ کریں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس میں آپ کو ایمبیگوٹی نظر آتی ہے؟ میرے لیے تو کلیئر ہے. اس کا مطلب ہے جوڈیشل پالیٹکس میں ایک چیز، اور دوسری چیز سر میں ایک بات میں سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہائی کورٹ کے جج ڈائریکٹ انڈکٹ ہو جاتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ امتحان دے کر آتے ہیں. اب یہ طریقہ ہے، یہ فیملی فرینڈز چیمبر فرینڈ چیمبر کے جو ہے نا ایسوسیٹس ان کو کرا کر لے کر آتے ہیں. یہ نیچے سے اوپر بندہ آتا نہیں ہے، کوئی ایلیویٹ ہوتا نہیں ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیبل بھی آج کل بھرتی کرنا نا تو وہ بھی این ٹی ایس کا ٹیسٹ دے گا. ٹھیک. تو جناب ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ آ جاتا ہے. یار خدا کا خوف کرو، کوئی اس کے جوڈیشل ریفارمز کریں، آپ کو وے فارورڈ کریں، اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہونی چاہیے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے یا نہیں. کوئی دھرنوں کے بعد اپنے جناب باہر کے اندر بلا رہے ہیں، باہر کا کیا ہے. مجھے ذرا واپس آنے دیں. تو کیا اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ہدایت واضح موجود نہیں ہے کہ جج صاحبان نے کیا کرنی ہے؟ I just want to get your sense of it. نہیں، ہدایت بالکل واضح طور پر موجود ہے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جب راولپنڈی بار سے خطاب کر کے وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لائیں تو اس میں صرف ایک ہی ان پہ تھا قدغن تھی کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ اپنے چیف جسٹس کو لکھنا تھا، جو انہوں نے لکھا بھی. آج بھی وہ کہتے ہیں میں لکھا تھا، تو آپ نے لکھنا تھا، تو ان کو انہوں نے دیکھنا تھا، آپ نے وہاں نہیں جانا تھا. تو ان کو انہوں نے نکال دیا، ریموو کر دیا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ فیئر جو ٹرائل نہیں ہوا. اب ان ججز نے لکھا ہے، اب ہم اس سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں لکھنا تھا، خط لکھنا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں آئیڈیل نہیں ہیں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا اوتھ ڈیفینیٹلی اور ان کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آئیڈیل نہیں ہیں. اچھا اس میں کیا اضافہ چاہ رہے ہیں وہ کیا اضافہ چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ان کو کیا مزید بتائیں یا ججز ان کو کیا مزید بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے. I'm just trying to understand. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سال کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے BCO آرڈرز کی سرعام خلاف ورزی کی اسلام آباد انتظامیہ نے. ایک ڈی سی کے خلاف بڑی مشکل سے ایک کنٹیمپٹ شروع ہوئی اور وہ کہیں پہنچی اور اس کی سزا جو معطل ہو گئی. اس کے علاوہ ایک پر بھی نہیں ہوا، سرعام خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. اس میں سے کسی کا مسئلہ یہ ہے جس طرح کی بات پاشا صاحب کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک پھر کنٹیمپٹس ہی کرتے رہیں اور ہر ادارے کے سربراہ کے شروع کر دیں. ملاقات کی آپ نے تمام اپلیکیشنز انٹرٹین کرنی ہے، آج فلاں کرنا ہے، آج فلاں کرنا ہے. ایون کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی. تو وہاں پر جج صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آن لائن ملاقات کروائیں ان کی. وہ جو آن لائن مریم نواز نے جس کو پائلٹ پروجیکٹ جو بھی افتتاح کیا تھا کوٹ لکھپت جیل لاہور کا، وہ فور دا فیملی تھا، وہ ان وکیلوں کے لیے نہیں تھا جنہوں نے سیاسی مشاورت کرنی تھی. کنوکٹ آدمی ہے، جیل. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ان معاملات کے اوپر وقت صرف کر سکتے ہیں، تو اگر آپ ان معاملات پر وقت صرف کرتے